يبايعونك انما يبايعون الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ سوال ہوا ہے کہ بیعت کیوں ہونی چاہیے؟ بیعت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے بیچنا، فروخت کرنا، اور کسی کو کوئی چیز حوالے کرنا، یہ بیعت ہے۔ تو یہ تو اس کا معنی ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے کیسے شخص کے حوالے کر دینا جس کی زندگی کا ایک عمل قرآن و سنت کے مطابق، اور اس رنگ میں اپنے آپ کو رکھنے کے لیے اس شخص سے کمال کے حوالے کرنا، قرآن کے لیے، سنت کے لیے اور شریعت کے لیے، اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ یہ مفہوم ہے اس کی پرسپشن، اس کا ادراک، اس کا جسٹ۔ اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، کیا ہے؟ قرآن کریم میں حدیبیہ کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا بیعت کا، اس سے پہلے دور مکہ میں بھی بیعت ہو چکی ہے، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ یہ ہو چکی ہے، لیکن وہ ان ٹرمز اور کنڈیشنز پر نہیں تھی جن ٹرمز اور کنڈیشنز پہ حدیبیہ کے مقام پر بیعت ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں بھی بیعت کا سلسلہ جاری رہا۔ اب اس بیعت کے کانٹینٹس کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن کانٹینٹس پہ مشتمل بیعت لیتے تھے؟ سورہ تحریم کی بالکل آخری آیت سے گزشتہ آیت میں، بلکہ گزشتہ سے پیوستہ جو آیت ہے، اس میں مومن عورتوں کی بیعت کی تفصیل کا ایک ہی آیت میں ذکر ہے۔ اذا جاءک المؤمنات فبایعہن علی ان لا تشرکن باللہ، یہ پوری تفصیل اس میں آتی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں جو کانسیپٹ ہے بیعت کا اللہ تعالیٰ نے وہ کلیئر کیا ہے۔ سب سے پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ بیعت اس لیے کی جائے کہ اللہ سے شرک نہیں کیا جائے گا، رد شرک کے لیے بیعت، اس کی توحید کو مانا جائے، اس کی الوہیت کو مانا جائے، اس کے خالق اور مالک، بادشاہ، معبود اور رازق ہونے کو مانا جائے، اس کی ذات اور صفات کو مانا جائے، اور پھر اس کو اس طرح مانا جائے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بتایا، سمجھایا۔ اور اب اللہ کو ماننے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے لیے نمونہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ پھر یہ کہ کسی کو بہتان نہ لگایا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے۔ پھر یہ کہ جو حقیقت ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کو نہ چھپایا جائے، کسی کا نسب نہ بدلا جائے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے اور ان کی مخالفت، نافرمانی، بے ادبی اور گستاخی نہ کی جائے۔ یہ بیعت ہے۔ جواب پیش کیا ہے
اس پر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آلموسٹ جنرلی ہر مسلمان تقریباً یہ کام کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. میں تو پہنچ گیا, آپ کو پونا گھنٹہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. میں پھر ڈیفینس میں ہوں گا تو وہاں سے اکٹھے ہو چلے گا. میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لیتا ہوں. ابھی میں لیکچر دے رہا ہوں, میں فارغ ہو کے, آپ سو تو نہیں رہے نا؟ بس میں فارغ ہو کے آپ کو کال بیک کرتا ہوں. اب میں اس پہ خود ایک اعتراض کرنے لگا ہوں. یہ سب آپ نے جتنی باتیں بیان کی, ایک جنرل اوور آل گیم میں اگر دیکھا جائے تو ہر ایک اس کو پریکٹس کرتا ہے, اور تقریباً شاید و باید کو مسلمان کو جو ان میں سے کسی بات کو اسکپ کرنا چاہتا ہو. پھر بیعت کی ضرورت, بیعت کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجیے. ہاں, ہر مسلمان کا بلیف ہے, ہر مسلمان اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے, مانتا ہے. لیکن جہاں پہ آ کے کمزوری پڑتی ہے اور جس کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں خرابی آتی ہے وہ ہے عمل. کس کو نہیں پتا کہ نیکی کرنا ہے؟ اب جو آدمی گناہ کر رہا ہے اسے بھی معلوم ہے کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن گناہ نہیں کرنا چاہیے معلوم ہونے کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہے. اب اس گناہ کرنے کی جستجو سے بندے کو نکالنا اور نیکی کرنے کی ہرس اور تما پیدا کر دینا کہ بائی ہک اینڈ کروک بھی آپ گناہ نہ کر سکیں, بدی کی طرف مائل نہ ہو سکیں. اس ٹریننگ کو جس پروسیس کے ذریعے اشور کیا جاتا ہے دیٹ از بیڈ. اب یہ ہر ایک کے ہاتھ پہ ہو نہیں سکتی. ایک ایسے بندے کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے جسے قرآن و سنت کا علم نہیں, جو خود قرآن و سنت پہ عمل ہی نہیں کرتا, جو لوگوں کے ڈومیسٹک پرابلمس اور جو ان کی نیسیسٹیز ہیں آئے روز کی, ان کو قرآن و سنت کے مطابق سولو بھی نہیں کر سکتا. وہ کیسے کسی کا پیشوا ہو سکتا ہے, مرشد ہو سکتا ہے, رہنما ہو سکتا ہے؟ اب لفظ پیر رہا, پیر فارسی زبان کا لفظ ہے. بنیادی طور پہ یہ تو کسی بھی بوڑھے آدمی کے لیے بولا جاتا ہے, لیکن اصطلاحاً پیر سے مراد وہ شخص ہے جو قابل اعتماد اور قابل اعتبار ہو شریعت پر عمل کرنے کے لیے. اس کو پیر کہا جاتا ہے. اس کو مرشد کہہ دیں, اس کو ولی کہہ دیں, اس کو درویش کہہ دیں, اس کو باخدا کہہ دیں, اس کو یگانہ روزگار کہہ دیں, داغائے اثر کہہ دیں, کچھ بھی آپ کہہ دیں. نام مختلف ہے, کام ایک ہے. ڈاکٹر کہہ دیں, طبیب کہہ دیں, ویدک کہہ دیں, کچھ اور کہہ دیں. تو یہ زبانوں کے نام کے اختلاف ہیں, مقصد میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ تو میں نے ایک اس کا خلاصہ شرعی آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہ مستحب ہے؟ جواب, چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں حکم دیا فبایعہن, آپ ان کو بیعت کریں. اب اس مفہوم کے اعتبار سے, کیونکہ وہ لوگ آلریڈی جن کو کہا ہے بیعت کریں ان کو, وہ کلمہ تو پڑھ چکے تھے, مسلمان تو ہو چکے تھے, اور ایسا ریسرچ کرنے کے بعد بھی نہیں آپ پروف کر سکتے کہ جن لوگوں کو بیعت کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ پہلے کافر تھے یا مشرک تھے یا اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. نہیں, آیت کے شروع میں اذا جاءک المؤمنات, ہاں یہ مومن عورتیں جب آپ کے پاس آئیں,
فبایعہن، آپ ان کو بیعت کریں، ایمان کے باوجود بیعت کریں۔ اچھا، اب جو حضور کے زمانے میں مومن ہے وہ صرف مومن ہی نہیں ہے، وہ صحابی بھی ہے۔ اچھا، تو کیا صحابیت کے باوجود بھی بیعت کریں؟ اٹ از اے گریٹ پوائنٹ کہ ایمان اور صحابیت کے باوجود آپ کو جس چیز میں ترقی کے لیے ضرورت محسوس ہوگی کہ آپ کی اسپرچویلٹی، آپ کی ایک مینٹل ہیلتھ اور ایک مینٹل پاور اور مینٹل انرجی جس کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ایک اسٹرانگ کنیکشن کی ضرورت ہے، وہ بیعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ جو باقی اعمال ہیں آپ کے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر تبلیغ کے امور ہیں، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اس کے ذریعے آپ کی ایک اپیرنٹ لائف، آپ کی ایک ظاہری لائف، آپ کی ایک ظاہری زندگی، اس میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اب وہ جو آپ کی باطنی زندگی ہے، روحانی زندگی ہے، قلبی زندگی ہے، آپ کی خلوت کی زندگی ہے، آپ کی پرائیویسی کی زندگی ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت کی جو آگ ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جو جستجو کی ایک لامتناہی محبت کی صورت ہے، اس کو جس عمل کے ذریعے بھڑکایا جاتا ہے وہ بیعت ہے۔ بیعت کا آبجیکٹ یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ کے عشق کا دیوانہ بنا دیا جائے، اللہ کی محبت کا متوالا بنا دیا جائے۔ اور تمام صحابہ اس کیٹیگری کے نہیں تھے۔ اب صحابہ میں بھی ایک خاص کیٹیگری ہے جنہوں نے صرف اور صرف اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا تھا، اصحاب صفا۔ وہ دن رات، صبح شام، سردی گرمی، صحت بیماری، خوشی عدم رضا، ہر حال میں وہ مسجد نبوی میں ہی تھے۔ ان کا کنبہ قبیلہ مسجد نبوی، ان کی شناخت پہچان، ان کی ریزیڈنس، ان کی آئیڈینٹی مسجد نبوی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بالکل الگ کلاس ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور صحابہ میں دوسری کیٹیگری ہے، گھروں میں جاتے تھے لیکن گھروں میں وہ صرف اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے کے لیے جاتے تھے، اس کے بعد پھر واپس مسجد میں۔ کتنی دیر گھر میں رہتے تھے؟ جتنی دیر بیوی کا کوئی کام ہے، بچوں کا کوئی کام ہے، کوئی ان کو پیسے دینے ہیں، کوئی ان کو سامان لا کے دینا ہے، انہوں نے اس کو لا کے دیا اور اس کے بعد واپس رپورٹ مسجد میں کر دی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سعید ابن جبیر، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ ابن جبل، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ لوگ، ان کا میکسیمم ٹائم مسجد میں گزرا، لیکن آلدو یہ اس کے ساتھ ساتھ سوشل بھی تھے، انہوں نے ایک سوشل لائف بھی سپینڈ کی ہے۔ لیکن اصحاب صفا کی سوشل لائف بھی مسجد تھی، ان کی انڈیویجول لائف بھی مسجد تھی، ان کی کولیکٹیو، بائی لیٹرل، یونیلیٹرل، ان کے جتنے بھی لنکس تھے، جتنی پرائورٹیز تھیں، وہ مسجد سے شروع ہوتی تھی، مسجد میں ہی ختم ہو جاتی تھی۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ وہ بھی ان لوگوں میں ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ عصر تک دنیا کے کام کرتے تھے، ایون کہ جب ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن گئے تو عصر تک دنیا کے کام کرتے تھے، خلافت کے کام انجام دیتے تھے۔ عصر کے بعد سے وہ فجر تک مسجد میں ہی رہتے تھے، اور روزانہ روزہ رکھنا، اور جب افطاری کرنی تو ایک کدو کے توشہ دان میں، کدو نما توشہ دان تھا، اس میں ستو ڈال دیتے تھے، اور ستو ڈال کے اس پہ مہر لگا دیتے تھے تاکہ اس میں کوئی مقوی اور مرغن چیز شامل کر کے میری غذا کا حصہ نہ بنایا جائے، کیونکہ مقوی اور مرغن سے مجھے آرام کا احساس زیادہ ہوگا، مجھے نیند کی ضرورت محسوس ہوگی، مجھے رات کو بستر کا احساس ہوگا، مصلے پر بیٹھنا میرے لیے دشوار ہو جائے گا، رونا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، سجدوں میں سر رکھنا میرے لیے دشوار ہو جائے گا، مجھے درد سر لاحق ہو جائے گا، مجھے کئی اور درد، کئی اور تکلیفیں اس درد کے ساتھ ساتھ چھڑ جائیں گی، جس کی وجہ سے میں اس درد کو فراموش کرنے لگوں گا۔ لہذا اس درد کی خاطر ہر درد کو بھلا دیا،
اور مرغن اور مقوی چیزوں کو ترک کر دیا، ستو کھاتے، وہی افطاری، وہی سحری. اب ان کی تقویت کہاں سے آتی تھی؟ ان کی تقویت، ان کی پروٹینز، ان کی حیاتیات، یہ ساری کی ساری آج کی بھی آپ کی جو سائنس کی دنیا ہے وہ بات اس کو پروو کرتی ہے. آپ کے جو سائنٹسٹ اسپیس میں جاتے ہیں، شٹل کے ذریعے جاتے ہیں، کتنا آٹا لے کے جاتے ہیں، کتنا فروٹ ساتھ لے کے جاتے ہیں، کتنی روٹیاں باندھ کے لے جاتے ہیں، وہ کیلوریز کی گولیاں کھاتے ہیں. جو سبسٹیچیوٹ ہے ان تمام ضرورتوں کا. تو معلوم یہ ہوا اس طرح ان مٹیریلسٹک اپروچ رکھنے والوں کی اور اپیرنٹ ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگوں کی جو آلٹرنیٹ کی چیزیں گولیوں کی شکل میں ہیں، کیپسول کی شکل میں، اسپرچویلٹی میں بھی اس کا آلٹرنیٹ ہے، سبسٹیچیوٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ درود شریف ہے، وہ مراقبہ ہے، وہ خلوت ہے، وہ قرآن پڑھنا ہے، وہ حضور کا تصور کرنا ہے، وہ میڈیٹیشن کرنا ہے. اچھا یہ باتیں عجیب کیوں لگتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے پریکٹس نہیں کی. اب ایک آدمی کو آپ کہیں کہ پرزم رکھو، عام جو چیز جس طرح دکھ رہی ہے پرزم میں اور طرح نظر آئے گی. اب جس آدمی کو پتہ ہی نہیں پرزم کیا ہے وہ کہے گا ویسے ہی اپنے پاس سے مار رہا ہے. کسی چیز کا بڑا دکھائی دینا یا ایک چیز کا 2-3 اینگل سے نظر آنا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ اب جو آدمی لیبارٹری میں ہی نہیں گیا اس کو کیا پتا پرزم کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو کیا معلوم چھوٹی کسی چیز کو میئر کرنے کا جو آلہ ہے وہ کیا ہے اور کس طرح اسے میئر کیا جاتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے. اسی طرح اسپرچویلٹی کی جو ٹرمز ہیں وہ آپ کو نہیں معلوم ہو سکتی جب تک آپ اس کو پریکٹس نہیں کریں گے. اور اس کے لیے کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، وہ کہتا ہے محبت کو سمجھنا ہے تو اے نادا محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ کسی پروفیسر سے پوچھیں کہ محبت کا کیا طریقہ ہے، دنیا کا کوئی سلیبس آپ کو محبت سکھا نہیں سکتا. محبت کی جاتی ہے اور کرنے سے آتی ہے. اللہ کی بھی محبت سکھائی نہیں جا سکتی. اللہ کی محبت آپ کے دل میں خود پیدا ہوگی. اب وہ خود کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے لیے آپ کو اسپرچویلٹی کے پروسیس سے گزرنا ہوگا. وہ آپ کو اتنا پاک کر دیتی ہے اسپرچویلٹی کہ آپ کا دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب اس میں شربت و نور الہی بھرا جا سکے. سبحان اللہ. ایک فقیر سے کسی نے پوچھا کہ اتنا دل پاک کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس نے کہا صاحب مجھے ایک بات بتاؤ، کسی گھر کے برتن میں آپ نے دودھ ڈالنا ہو کتنی دفعہ دھوتے ہو اس کو؟ تو ایک دودھ برتن میں ڈالنے کے لیے آپ برتن کو اتنا پاک کرتے ہو کہ کسی طرح یہ ناپاک نہ ہو. تو دودھ جو خدا کا نور ہے اور ظاہراً پیا جائے، کنزیوم ہو جائے، ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا وجود نہیں رہتا. اس لمیٹڈ سے نور کو لینے کے لیے اتنا برتن دھوتے ہو اور اس کا نور لینے کے لیے اسے نہیں دھوتے. ٹھیک ہے، تو اسے دھونے کا بھی ایک خاص پروسیس ہے. بظاہر آپ کے کپڑے جسم پر ہی پہنے جاتے ہیں. کوئی کپڑا مشین میں دھلنے کے قابل ہے، کوئی کپڑا رگڑنے کے قابل ہے، کوئی ڈرائی کلین کرنے کے قابل ہے. اب وہ جو ڈرائی کلین کرنے والا کپڑا ہے اس کو مشین میں ڈال دیں، ڈالا تو جا سکتا ہے لیکن نکالنے کے بعد پہنا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح دل بھی ایک کپڑا ہے. کس چیز کا؟ نور کے جسم کا ایک کپڑا ہے جس پر مختلف تصویریں، حقائق اور مختلف قسم کے واقعات اس پر عنوا ہوتے ہیں. لیکن اس وقت تک عنوا نہیں ہوں گے جب تک اس کی فریکوینسی سیٹ نہیں ہوگی. اور فریکوینسی سیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک لنک چاہیے، آپ کو ایک لائسنس چاہیے، آپ کو ایک کنیکشن چاہیے، چاہے وہ وائرلیس کنیکشن ہو چاہے وہ وائر بیس کنیکشن ہو، لیکن آپ کو ایک کنیکشن چاہیے. لیکن کنیکشن وہاں پہ ریلائبل ہوگا جہاں پہ ویوز آ رہی ہیں، اور جہاں ویوز ہی نہیں ہیں آپ وہاں پہ اس کو اویل نہیں کر سکتے. تو بیعت کا یہ مختصر سا جو بیعت کا یہ مختصر سا جواب تھا. بیعت کا یہ مختصر جواب تھا. کلیئر ہو گیا؟ کوئی اس پہ سوال ہے؟ باقی سوال اور سوال کس سے؟
ایک تو میں ACCA کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، تو اس میں روزانہ میرا ذاتی یعنی کہ اسٹڈی جب میں کرتا ہوں تو اس میں انٹرسٹ ہے، یعنی کہ سود پہ بیس اسٹڈی ہے ساری. اب اسلام میں تو سود واضح الفاظ میں بیان کیا گیا کہ سود حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے اس بندے کے ساتھ جو سود کا میں اس کام میں شریک ہوں. میں بیسیکلی جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد میں نفس کرنا چاہتا ہوں اس کے خلاف، لیکن اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا میرے لیے ضروری ہے، سود کی پوری معلومات حاصل کرنا میرے لیے ضروری ہے. تو کیا یہ معلومات حاصل کرنا جائز ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تلوار بنتی ہی گردن کاٹنے کے لیے، چاہے اپنی گردن کاٹ لیں یا آپ کسی دوسرے کی گردن کاٹ لیں. تو آپ CA کر رہے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہیں، تو آپ یہ گمان نہ کیجیے کہ آپ کی یہ تعلیم سود پر منحصر ہے اور آپ سود کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس کے اعداد و شمار کی نفی و تجمیع کے لیے آپ اپنے آپ کو گروم کر رہے ہیں. ایسا نہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ سود کے لیے یہ کر رہے ہیں تو پھر گناہ ہے. اور اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ نظام سودی ہے، نظام کفری ہے، نظام طاغوت کا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں معیشت کا نظام قرآن و سنت کا لے آئے لیکن اوور آل سسٹم قرآن و سنت کا نہ آئے تو میں یہ کہوں گا یہ قرآن و سنت سے مزاح ہے، تمسخر ہے. نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ بات مان لینا اور کچھ بات چھوڑ دینا. مثال کے طور پہ خاندانی نظام کے تسلسل کے لیے ہم نے اسلام کے تصور نکاح پر تو عمل کیا لیکن اسلام کے تصور ریاست پر عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اسی طرح بہت سی اور چیزیں میں بیان کر سکتا ہوں لیکن اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر ڈسکشن بہت لمبی ہو جائے گی. تو اسی طرح آپ کا یہ CA کرنا بالکل عضو شرح حرام نہیں ہے. آپ اپنی انٹینشن بنا لیں کہ میں CA کر کے پھر اسی فیلڈ میں اسلام کے لیے کام کروں، پھر آپ کا سیکھنا بھی اور کام کرنا بھی جہاد ہے، نیکی ہے اور کار ثواب. لیکن صرف ایک فیکلٹی چینج کرنے سے آپ یہ سمجھیں پورا انسٹیٹیوشن بدل جائے گا، ناٹ ایٹ آل. ایسا نہیں ہو سکتا. اور کوئی سوال؟ ایک اور سوال تھا میرا کہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ تھا کہ اب ہم زکوٰۃ میں ایک ہماری اپنی پرائمری ریزیڈنس ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ یعنی کہ اس کا تو زکوٰۃ اس پہ لاگو نہیں ہوتی. اس کے علاوہ زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، اس نصاب کے اندر جو چیز آتی ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہم نے دینی ہوگی. ایک چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ذاتی طور پہ کہ بینک میں ہمارے اگر پیسے پڑے ہوں جس کو ہم اس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی آتی ہے تو اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں، گولڈ لے لیا، کبھی کوئی پلاٹ اچھا مل رہا ہے وہ لے لیا، کبھی کوئی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ملتی ہے کموڈٹیز کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ملتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہماری ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی کہ اگر 2 ملین ہے یا 3 ملین ہے اس کے اوپر ہوگی یا اس کے ٹرن اوور پہ جو پروفٹ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ اچھا سوال ہے. اصل میں آپ کا سوال بزنس سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ آپ کے جو پرسنل یوزیج میں جو چیزیں ہیں، چاہے وہ آپ کی ریزیڈنس کی شیپ میں ہے، چاہے وہ مینز آف ٹرانسپورٹ کی شیپ میں ہے، یا آپ کی اپنی ڈیلی یوٹیلیٹیز کی جو چیزیں ہیں ان میں ہیں، چاہے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو. سپوزٹلی کسی کے زیر استعمال کوئی بہت پریشیس قسم کی پریسٹیجیس قسم کی گاڑی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن کوئی اس لیے پریسٹیجیس گاڑی دے کہ اتنی رقم میری زکوٰۃ سے بچ جائے تو یہ دھوکہ اور ظلم اور کفر ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی آدمی کوئی بہت پریسٹیجیس قسم کی گھڑی لے کے پہن لے، ملینز میں لے کے پہن لے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس نیت سے لے کہ میری اتنی رقم زکوٰۃ سے بچ جائے تو وہ لینا کفر ہے، حرام ہے اور ظلم ہے، اور وہ بھی سود ہے. کیونکہ زکوٰۃ نہ دینا اور سود کھانا
یہ ایک ہی جرم کے دو نام ہیں. جس آدمی پہ زکوٰۃ کی اوبلیگیشن ہو گئی ہے لیکن وہ لائف ٹائم اس پریونشن میں رہتا ہے, اس بات کو اشور کرنے میں رہتا ہے کہ ایک پینی میری زندگی میں سود نہ آئے, لیکن اس نے زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی, وہ قیامت کو سود خور میں اٹھایا جائے گا. تو اب آپ کا جو سوال ہے اس سوال کے حوالے سے جواب یہ ہوگا کہ آپ کی جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے جس دن آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی پورے فسکل ایئر کے بعد, جو فائنانشیل ایئر پچھلے سال جو آپ نے سیٹ کیا تھا, اس سال جب وہ دوبارہ سائیکل پورا ہوگا, وہ سرکل مکمل ہوگا, تو اس دن آپ کی ٹوٹل بزنس کی انویسٹمنٹ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس پہ آپ زکوٰۃ دیں گے. اچھا, اگر آپ کے پاس وہ ٹوٹل کیش ہے تو اس کیش پہ جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ دیں گے 2.5%. اسی طرح اگر آپ نے کوئی پلاٹ لے رکھا ہے انویسٹمنٹ کے پرپز سے, اگر اپنی ذاتی رہائش کے لیے لے رکھا ہے پھر نہیں. مکان لے کے آپ نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے تو مکان پہ یا اس کی ویلیو پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی, لیکن جو اس کا رینٹ آ رہا ہے پورے سال کا رینٹ آپ اکٹھا کریں گے اور اس پہ آپ زکوٰۃ پے کریں گے. اور اگر آپ کیش انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس دن کی جو اس کی کیش ویلیو ہے وہ نکالنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس جو کیش ہے اس کیش پہ آپ, مثلا ایک آدمی کیش میں انویسٹ کرتا ہے, پیسہ ہی لگاتا ہے اور پیسوں کے اگینسٹ پیسہ ہی اس کے پاس آتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں پھر جو اس کی کیش ویلیو ہے روز کی روز اس کے سامنے آ جاتی ہے. اور کچھ سوال حج بدل عمرہ بدل وغیرہ وہ صحیح ہے یا نہیں؟ حج بدل یا کسی کی طرف سے عمرہ کرنا بالکل درست ہے, اور ہم اس کو عجم میں حج بدل کہتے ہیں اور عرب اس کو کہتے ہیں حج عن غیر, حج غیر کی طرف سے. اور باقاعدہ احادیث میں اور فقہ میں اس کے چیپٹرز موجود ہیں اور اس کی تفاصیل موجود ہیں, اور اس کے لیے افضل یہ ہے کہ اس شخص کو حج بدل پہ بھیجا جائے جو حج کے مسائل, احکامات اور اس کو بجا لانے کے طرق کو جانتا ہو. اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حج پہ اس شخص کو بھیجا جائے جس نے خود فرض حج کر لیا ہو. اچھا, اور یہ بھی کہا گیا کہ جس آدمی پہ حج کرنا فرض نہیں اس کو حج بدل پہ بھیجنا زیادہ پسندیدہ نہیں. بعض لوگ اپنے نوکروں کو بھجوا دیتے ہیں, بعض لوگ اپنے علاقے کے غریبوں کو حج بدل پہ بھجوا دیتے ہیں. مشکل ہوگا میرے لیے یہ کہنا کہ نہ بھیجیں اس کو, نیکی کی بات ہے تو اس میں نہ کہنا بہت مشکل بات ہے. لیکن ٹیکنیکلی اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ مت بھیجیں, کیونکہ آپ حج بدل اپنی طرف سے نہیں کروا رہے. ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی طرف سے بھی کروا رہے ہیں تو بھی درست ہے, کیونکہ آپ خود جانے کے قابل نہیں ہیں. یہ خود جانے کے قابل نہ ہونے کی تشریح کیا ہے, وضاحت کیا, تعریف کیا ہے؟ کسی آدمی کے پاس مال ہے اور اس پہ حج کرنا فرض ہے, لیکن وہ اپنی جان کی وجہ سے, ڈسیبلٹی کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا, تو وہ اپنی طرف سے کسی کو بھیجے گا کہ جاؤ تم میری طرف سے حج کرو. لیکن یہاں ایک بات سمجھے, اگر اس نے اس کی طرف سے حج کر لیا اور اس کے بعد وہ حج بدل پہ بھیجنے والا آدمی ٹھیک ہو گیا, اس کا وہ عذر, وہ بیماری جاتی رہی, اب حج بدل اس کا منسوخ ہو گیا, اب اس پہ حج پھر واجب ہے. لیکن اگر وہ ٹھیک ہونے کے بعد فوت ہو گیا اس سے پہلے کہ اس کو مہلت ملتی جانے کی, تو اس کے لیے وہی حج بدل کافی ہے. یعنی ٹھیک ہوا اور 3-4 دن میں فوت ہو گیا, یا اس کو حج تک کا ٹائم نہ ملا, کیونکہ
8 سے 13 ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو حج ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے تو اشہر حج جو ہیں، حج کے مہینے، وہ تو شوال سے ذوالحجہ تک کے ہیں، لیکن جو حج کے دن ہیں، جن دنوں میں حج ہوتا ہے، وہ 8 سے شروع ہوتا ہے اور 13 یا 12 کو ختم ہوگا۔ اگر 12 کو آپ نے جو ہے وہ جمرہ نہیں کیا تو پھر 13 کو آپ نے ہر صورت جمرات کر کے ختم کرنا ہے، تو 8 سے 13 ہے۔ اب اس کو شفا یابی کے بعد 8 سے 13 ذوالحجہ کے ایام مل گئے اور وہ نہیں گیا تو اس کو قبر میں عذاب ہوگا۔ یہ حج بدل ایسا ہی ہے جیسے روزے کا فدیہ۔ اب یہ بھی ضمنی مسئلہ آ گیا، یہ بھی بات سمجھ لیں۔ ہمارے 99.9% لوگ فدیہ دینے والے یہ سمجھتے ہیں کہ فدیہ دیا اور جان چھوٹ گئی۔ بالکل یہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ فدیہ ایک آپ کو ٹائم بینگ کنسیشن ہے اور آپ کو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے امیونٹی ہے، کیونکہ حکم ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اس پہ واجب ہے۔ اچھا، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ جو آیت ہے، اب اس پہ تمام مفسرین کرام کا اتفاق ہے، تمام انٹلیکچوئل کلاس جو فقہ سے تعلق رکھتی ہے اس کا اس بات پہ اتفاق ہے، یہ آیت کینسل ہے، اس کی تلاوت باقی ہے، اس پر پریکٹس کینسل ہے۔ کس سے کینسل ہے؟ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم سے، کیونکہ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، اب آپ میں سے جو آدمی کیپیبل نہیں ہے، فزیکلی کیپیبل نہیں ہے، میڈیکلی کیپیبل نہیں ہے کہ روزہ رکھے، ففدیۃ طعام مسکین، اس کے لیے فدیہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا دے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کھانا دینے کی جو امیونٹی ہے، جو آپ کو ایکسکلوسو ایک آپ کو پیمپر کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فیسلٹی دی گئی ہے، یہ کب تک ہے؟ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوئے، کیونکہ اس مہینے میں آپ پہ روزہ رکھنا واجب تھا۔ آپ دن رات روٹیاں اڑا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ڈرنکس لے رہے ہیں، دوائیاں لے رہے ہیں، تو اب اس کی آپ نے کاسٹ پے کی ہے۔ فدیۃ طعام مسکین، یہ صرف اس مہینے کے لیے تھا۔ اب جیسے ہی آپ ٹھیک ہوئے آپ پہ روزے واجب ہوئے، آپ نے روزے رکھنے۔ اچھا، اب فار ریسٹ آف یور لائف ایگزمپشن بھی ہے۔ وہ کیسے؟ بیماری ایسی ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے تو مر جائے گا، بس پھر فدیہ سفیشینٹ ہے۔ لیکن اس کا تعین کون کرے گا؟ ڈاکٹر، یا خود نہیں کر سکتے، کیونکہ اپیرنٹلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آدمی اپنے لیے سہولت ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ بائی ہو کین کرو مجھے سہولت مل جائے، تو اس لیے حج بدل کی بات بھی میں نے کلیئر کر دی۔ اچھا، حج بدل سے ہی ایک بات ضمنی، اگر کسی کے ذہن میں سوال ہوگا تو یہ پیش کیا ہو گیا، حج بدل سے ہی سارے ثواب ثابت ہے۔ آج کوئی کرتا ہے، فائدہ کسی کو پہنچتا ہے، جو بزرگ چلے گئے ہیں ان کے لیے حج بدل۔ ہاں بالکل، ان کی طرف سے بھی حج بدل۔ اچھا، ویسے میڈیکل سائنس سے ایک اور بات آپ کو میں ثواب پہنچانے کی بتا دیتا ہوں۔ یہ جو چھوٹے بچے جن کو ماں فیڈ کرتی ہے، اگر ماں چنا کھا لے تو وہ بچے کی پوٹی میں نکلتا ہے، حالانکہ وہ دودھ پیتا ہے، چنے وہ نہیں کھاتا، دال وہ نہیں کھاتا، کیوں نکلتا ہے؟ حالانکہ دودھ میں چنے نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایصال ہے، ماں سے اتنا کلوز لنک ہے کہ اب ماں کی خوراک اور بچے کی خوراک ایک ہے، تو چنا اس کے پیٹ میں نکل اس کے پیٹ سے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کھائے کوئی نکالے کوئی، تو یہاں بھی یہی بات سمجھ لیجئے کہ پڑھا کسی نے، پہنچا کسی کو، تکلیف کسی کی، دور کسی نے کی، اور ڈیلی ہمارے گھر میں ہی سارے ثواب موجود ہیں۔ محنت باپ کرتا ہے، آرام اور آسائش بچے کرتے ہیں۔